بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر اسامہ کی کامیاب واپسی اور زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف اسلام کے لشکروں کی روانگی کا حال، یہ سب ہم آپ کو سنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ، مکہ اور طائف کے سوا تمام ملک عرب ایسا مرتد ہو گیا کہ لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی جگہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ یہ سمجھنا سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ بات یہ تھی کہ کذابین یعنی جھوٹے نبی بھی نمازوں وغیرہ عبادت کے منکر نہ تھے، بلکہ بعض ارکان اسلام بالخصوص زکوٰۃ سے لوگوں نے انکار کیا۔ اسلام نے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی تھی۔ یہ ایک قسم کا ٹیکس تھا جو امیر لوگوں سے وصول کر کر غریب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے انسانوں میں جو نظام قائم کرنا چاہا تھا، وہ نظام تو بظاہر دھرم بھرم ہوا جاتا تھا۔ اس عظیم الشان خطرے کا علاج مشرکین و کفار کے معرکہ آرائیوں سے زیادہ سخت اور دشوار تھا، کیونکہ منکرین زکوٰۃ کے عزائم اور اعلانات سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کر مجلس مشاورت منعقد کی، تو بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مشرکین و کفار کی طرح قتال نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ رائے بھی اسی طرح کمزور تھی جیسی کہ لشکر اسامہ کی روانگی کے خلاف بعض لوگوں نے ظاہر کی تھی۔ جس طرح اس رائے کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا، اسی طرح اس کمزور رائے کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادا نہ کرے تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا۔ مرتدین کے وفد مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ہم کو معاف کر دو۔ ابوبکر سے یہ صاف جواب سن کر وہ اپنے اپنے قبائل میں واپس گئے۔ یکایک تمام ملک عرب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عزم راسخ کی خبر پھیل گئی اور مرتدین یا منکرین زکوٰۃ مقابلہ اور معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو گئے۔ صوبوں کے عالموں نے بھی اپنے اپنے صوبوں کے باغی ہو جانے اور زکوٰۃ وصول نہ ہونے کی اطلاعیں بھیجی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری ہمت اور استقال کے ساتھ ایک بیدار مغز اور ملکدار خلیفے کی حیثیت سے عالموں کے نام مناسب ہدایات اور سرداران قبائل کے نام خط روانہ کیے۔ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ ادھر رومیوں سے جنگ میں مصروف تھا، ادھر مرتدین جو مدینہ کے نواح میں جمع ہو گئے تھے مدینے پر حملے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ دور دراز کے علاقوں کے مرتدین کے پاس خطوط ابوبکر صدیق روانہ کیے گئے تھے اور نواحی باغیوں کے حملے کی مدافعت اور مقابلے کی تیاریوں سے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غافل نہ تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں میں مقابل جنگ لوگوں کو مسجد نبوی کے سامنے ہمہ وقت موجود و مستعد رہنے کا حکم دے رکھا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے گرد گشت لگانے اور پہرا دینے پر مامور کر دیا تھا کہ اگر مدینے پر کوئی قبیلہ حملہ آور ہو تو فوراً اس کی خبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچ سکے۔ مقام ابرک میں قبیلہ ابس اور مقام ذی القس میں قبیلہ زبان کا جماؤ تھا، جس میں بنو اسد اور بنو کنانہ کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ ابس اور زبان کو جب یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں بہت تھوڑے سے آدمی باقی ہیں اور زکوٰۃ معاف کرنے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا، تو انہوں نے متفقہ ہو کر مدینے پر حملہ کرنا چاہا۔ ان حملہ آوروں کو علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مدینے سے باہر ہی روکا اور مدینے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس خبر بھیجی۔ ادھر سے فوراً کمک روانہ ہوئی۔ مسلمانوں نے ذی خبش تک ان کو پسپا کر دیا، مگر دوسرے راستے سے دف اور قسم قسم کے باجے بجاتے ہوئے لوٹے، جس سے مسلمانوں کے اونٹ ایسے بھدکے اور ڈر کر بھاگے کہ مدینے ہی میں آ کر دم لیا۔ یہ حالت دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مدینے سے باہر نکلے اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔
مرتدین کو 5-6 گھنٹے کی خون ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ اور ایک چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ مال غنیمت تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینے میں بھیجا تو خود دشمنوں کے تعاقب میں روانہ ہو کر مقام ذی القرنین تک بڑھتے چلے گئے۔ ادھر دشمنوں کی ایک جمعیت نے دھوکہ دے کر اور نظر بچا کر مدینے پر حملہ کیا اور چند مسلمانوں کو شہید کر کر مال غنیمت واپس چھین کر چل دیے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے اور یہ حال سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور قسم کھائی کہ جس قدر مسلمان مرتدین کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں، جب تک کہ اتنے ہی مرتدین کو قتل نہ کر لوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ غرض آپ اس عزم اور تہیے میں تھے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ مال غنیمت مدینے میں داخل ہوئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دروان اور بلقا کی وادیوں میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے لڑائی شروع کی۔ رومیوں کو شکست دے کر اور بے شمار مال غنیمت اور قیدی لے کر 40 دن بعد مدینے میں واپس آئے۔ اس لشکر کی روانگی بظاہر بے حد خطرناک معلوم ہوتی تھی، مگر اس کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے۔ ملک کی اس شورش اور بد امنی کے زمانے میں لشکر اسلام کا اس طرح روانہ ہونا اور رومیوں پر حملہ آور ہونا گویا تمام مرتدین اور باغیوں کو بتا دینا تھا کہ ہم تمہاری ان سرکشیوں اور تیاریوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اس ہمت اور طاقت کے عملی اشتہار اور اعلان نے سرکشوں اور باغیوں کے حصول کو پست کر کر ان کو فکر اور تردد میں مبتلا کر دیا، اور وہ بجائے اس کے کہ بے تحاشا سب کے سب مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، اپنی اپنی جگہ یہ تحقیق کرنے لگے کہ مسلمانوں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلحہ اسدی اور مسلمہ کذاب وغیرہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اپنے اپنے علاقوں سے باہر قدم نہیں نکال سکے، اور منکرین زکوٰۃ اور سرکش قبائل مخالفت اسلام کا قطعی فیصلہ نہ کر سکے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا رومیوں کے لشکر پر فتح مند ہو کر واپس آنا اور اس خبر کا ملک میں شہرت پانا بہت مفید ثابت ہوا، کیونکہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آیا، لہٰذا آئندہ سرکشوں کو درست کرنے اور ملک کے امن و امان کو بحال کرنے میں اس مال غنیمت سے مسلمانوں کو بڑی امداد ملی، اور فوجی دستوں کی روانگی میں سامان سفر کی تیاریاں زیادہ تکلیف دہ نہ ہو سکیں۔ اب جبکہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر کامیاب ہو کر مدینے میں واپس آیا تو آپ نے اسامہ اور ان کے لشکر کو تو مدینے میں چھوڑا کہ وہ اور ان کا لشکر جو سفر سے تھکا ہوا آیا مدینے میں آرام کریں، اور خود مدینے کے مسلمانوں کی مختصر جمعیت لے کر ذی خشبہ اور ذی کس کی طرف خروج کیا۔ مقام ابرک میں ابس اور ذیبان اور بنو بکر اور بنو سالب بن سعد وغیرہ قبائل برسر مقابلہ ہوئے، نہایت سخت لڑائی ہوئی، انجام کار مرتدین شکستیاب ہو کر فرار ہوئے۔ مقام ابرک میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قیام کیا اور بنو زبان کے مقامات مسلمانوں کو دیے، ان کی چراہ گاہیں مجاہدین کے گھوڑے کے لیے وقف فرمائیں۔ وہاں سے آپ مقام ذی القرنین تک تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اب لشکر اسامہ نے بھی سستا لیا تھا۔ ملک عرب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں سے مقابلہ اور قتال درپیش تھا، ان کی دو قسمیں تھیں۔ اول وہ لوگ جو نجد، یمن اور حضر موت وغیرہ کی طرف مسیلمہ، طلحہ اور سجہ وغیرہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ متفق ہوئے تھے، ان لوگوں سے لڑنے یا قتال کرنے میں کسی صحابی کو اختلاف نہ تھا۔ دوسرے وہ قبائل جو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکاری تھے، ان سے قتال کرنے کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے نامناسب خیال کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اظہار رائے کے بعد تمام صحابہ کرام کی رائے متفق ہو گئی۔ ان دونوں قسم کے لوگوں میں کچھ فرق تو ضرور تھا، لیکن مسلمانوں نے جبکہ دونوں کے مقابلے اور قتال کو یکساں ضروری قرار دیا تو پھر ان دونوں میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر نے مدینہ منورہ میں آتے ہی ایک فرمان لکھا اور اس کی متعدد نقلیں کرا کر قاصدوں کے ذریعے سے ہر مرتد قبیلے کی طرف ایک ایک فرمان بھیجا کہ اول جا کر تمام قبیلے کے لوگوں کو مجمع میں بلا کر یہ فرمان سب کو سنا دیا جائے۔ اس فرمان یا منشور کا عام مضمون یہ تھا کہ یہ عہد نامہ ابوبکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے
ہر اس شخص کو جس کے پاس یہ فرمان پہنچے، خواہ وہ اسلام پر قائم ہو یا اسلام سے پھر گیا ہو، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، جو خوشخبری دینے اور ڈرانے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور ہدایت کے سراج منیر ہیں۔ جو شخص دعوت اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور کامیابی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے بحکم الہی اس کو بذریعہ جہاد فرما برداری کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ احکام الہی کو نافذ فرمانے، مسلمانوں کو نصیحت کرنے اور اپنے فرائض و تبلیغ کو بخوبی سر انجام دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر قرآن مجید میں پہلے سے دے دی تھی کہ تم بھی وفات پانے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تم سے پہلے کسی آدمی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پس کیا اگر تم مر جاؤ گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور مسلمانوں کو یوں مخاطب کر سمجھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، بس اگر یہ وفات پا گئے یا مقتول ہوئے تو تم پچھلے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو شخص پھر جائے گا اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو نیک بدلہ دے گا۔ پس جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا شک فوت ہو گئے، اور جو اکیلا اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ اور قائم ہے، نہ وہ فوت ہوا نہ اس کو نیند اور اونگ چھو سکتی ہے، وہ اپنے حکم کی نگہداشت کرتا ہے۔ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نور اور اللہ کی رحمت میں حصہ لینے، اسلام کی ہدایت اختیار کرنے اور دین الہی کو مضبوط رسی سے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جس کو اللہ نے ہدایت نہ کی وہ گمراہ ہوا، جس کی مدد اللہ نے نہ کی وہ تنہا اور بے یار و مددگار ہے۔ انسان جب تک اسلام کا انکاری ہے، دنیا اور آخرت میں کوئی عمال اس کو فائدہ نہ دے گا۔ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر جہالت اور شیطان کی اطاعت کی طرف رجوع کیا ہے۔ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتے ہو جو تمہارے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، کیونکہ وہ تو اپنے گروہ کو تمہارے جہنمی بنانے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف مہاجرین اور انصار کے لشکروں کو روانہ کرتا ہوں جو نیکی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اول اسلام کی دعوت دیے بغیر کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ میں نے حکم دیا ہے جو لوگ اسلام پر اقرار کریں اور برائیوں سے باز رہیں، نیک کاموں سے انکار نہ کریں، ان کی انات کی جائے، اور جو اسلام سے انکار کریں ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی کچھ قدر و منزلت نہ کی جائے، اور بجز اسلام کے کچھ قبول نہ کرے۔ پس جو شخص ایمان لائے اس کے لیے بہتری ہے، ورنہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ میرے اس اعلان کو ہر ایک مجمع عامہ میں پڑھ کر سنائے۔ جب اسلامی لشکر تمہارے قریب پہنچے اور ان کا مؤذن اذان دے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اذان دو۔ یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تم پر حملہ نہ کیا جائے، اور اگر تم نے اذان نہ دی تو تم سے باز پرس ہوگی، اور در صورت انکار تم پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ان فرامین کو قاصدوں کے ہاتھ روانہ کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 11 علم تیار کیے اور 11 سردار منتخب فرما کر ایک ایک جھنڈا ہر ایک سردار کو دیا، اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک دستہ فوج کیا، اور حکم دیا کہ مکہ و طائف کے مقامات سے جہاں جہاں اسلام پر ثابت قدم قبائل ملیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو ان کے قبائل اور ان کے گھر بار کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں، اور کچھ لوگوں کو اپنے لشکر میں شریک کرتے اور ساتھ لیتے جائیں۔ ان 11 سرداروں کو 11 مقامات پر زکوٰۃ کے منکرین اور مرتدید اسلام کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان تمام سرداروں کو روانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ایک مضمون کا لکھ کر دیا گیا۔ اس فرمان کا مضمون یہ تھا کہ یہ عہد نامہ ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو فلاں سردار کو دیا جاتا ہے جبکہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کو روانہ کیا جا رہا ہے، اس سردار سے ہم نے اقرار لیا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر اور باطن اپنے تمام کاموں سے ڈرتا رہے گا۔ ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتدین سے لڑے، مگر پہلے ان پر اتمام حجت کرے اور ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو لڑائی سے باز رہے، اگر وہ قبول نہ کرے تو ان پر حملہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ اسلام کا اقرار کریں۔ پھر ان کو ان کے فرائض اور حقوق سے آگاہ کیا جائے۔ جو ان پر فرض ہے وہ ان سے لیا جائے، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ اس میں رعایت کسی کی نہ کی جائے۔ جس نے احکام الہی کا انکار کیا اس سے لڑائی کی جائے، اور جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ بے گناہ سمجھا جائے گا۔ اور جو شخص اقرار کے بعد دل میں کچھ اور عقیدہ رکھتا ہوگا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لے گا۔ جو لوگ منکر ہو کر لڑائی تک نوبت پہنچا دیں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا۔ ہم نے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ سردار لشکر اپنے ہمراہیوں کو عجلت اور فساد سے منع کرے اور کسی غیر کو اپنے لشکر میں داخل نہ ہونے دے جب تک کہ اس کو اچھی طرح جان پہچان نہ لے، تاکہ جاسوسوں کے فتنے سے محفوظ رہے۔ یہ بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں سے نیک سلوک کرے، روانگی اور قیام میں لوگوں سے نرمی کرے، نشست و برخاست اور گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور نرمی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ تمام سردار جمادی الاول سن 11 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر اور اپنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کر مصروف عمل ہوئے۔ جھوٹے نبی تو ہم نے بہت سے سنے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک جھوٹی نبیہ بھی پیدا ہوئی جس نے ایک دوسرے جھوٹے نبی سے شادی کی، جس کا واقعہ ہم آپ کو اس سے اگلی قسط میں سنائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔